وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ مومن آیت نمبر 59 اور 70۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے قرآن کو عملاً چھوڑ دیا ہے؟ اس کے ساتھ سامنے کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ وہی ہے جس نے تمہاری کیمیائی حیات کی ابتدائی پیدائش مٹی سے کی، پھر حیاتیاتی ابتدا ایک نطفے یعنی ایک خلیے سے، پھر رحم مادر میں معلق وجود سے، پھر بالآخر وہی تمہیں بچہ بنا کر نکالتا ہے، پھر تمہیں نشو و نما دیتا ہے تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ، پھر تمہیں عمر کی مہلت دیتا ہے تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ، اور تم میں سے کوئی بڑھاپے سے پہلے ہی وفات پا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم اپنی اپنی مقررہ میعاد تک پہنچ جاؤ، اور اس لیے بھی کہ تم سمجھ سکو۔ هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ وہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، پھر جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو صرف اسے فرما دیتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 69۔ لفظی ترجمہ: الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ انا یصرفون۔ کیا تم نہیں دیکھتے ان لوگوں کو جو جھگڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے بارے میں، کہاں وہ پھرائے جا رہے ہیں یا کہاں بھٹکائے جا رہے ہیں؟ سامعین کرام، گزشتہ سبق میں بھی اس کے بارے میں ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی، اور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ایک مقصد سے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ انسان کو فائدہ پہنچانا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، اس کی منزل دنیا نہیں ہے بلکہ آخرت ہے۔ اگر یہ آخرت کو اپنی منزل نہ بنائے اور دنیا کو اپنی منزل بنا لے، اور پھر دنیا ہی کے لیے اپنی کوششیں کرنا شروع کر دے، اور اس کی ساری کوششیں دنیا کے لیے ہونے لگیں، تو یہ شخص اصل میں اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کر رہا ہے، عملاً اللہ کی نشانیوں سے۔
خود یہ اس کی ذات جو ہے ہماری ذات اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ ایک نشانی کے طور پہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے اور تمام کائنات نشانی ہے۔ پھر اس نشانی کو دیکھ کے اس کی یعنی مقصد کا پتہ چلایا جا سکتا ہے عقل سے بھی، اور کسی اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے جو دلائل ہیں، یعنی دلائل جو ہیں بینہ، میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ بینہ جو ہیں یہ آفاق و انفس بھی دلائل ہیں، اور پھر کتاب اللہ اور سنت رسول جو ہیں یا اسوہ حسنہ وہ بھی ایک دلیل کی شکل میں ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان، دیکھیں یہ ایک تو میں آپ کو یہ بات کہوں کہ یہ اس غلطی میں ہم لوگ بھی پڑے ہوئے ہیں۔ ایک دھوکہ ہے جو ہمیں لگا ہوا ہے عام طور پہ، کیونکہ میں آپ سے ہی مخاطب ہوں تو میں ضرور اس بات کو کہوں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ہم جھگڑا شروع کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ کے رسول نے بلکہ واضح طور پہ فرمایا کہ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، دنیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم نے جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، یہ مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کی روش جو ہے کافروں والی ہے۔ کافروں کا بھی یہ کہنا تھا کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، یہی دنیا ہے، اصل دنیا یہی ہے، باقی زندگی اور موت جو وہ ہم کر رہے ہیں، ہو رہے ہیں، انسان پیدا ہو رہا ہے، مر رہا ہے، بس اب دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہے۔ تقریباً 100% یہی عقیدہ ہمارا بن چکا ہے۔ دوبارہ زندہ ہونا دیکھیں ہمارا یقین ہی نہیں ہے، اگر ہوتا تو ہم پھر اس کے لیے اس کی طرف رخ کر لیتے، آخرت کی طرف، اللہ کی طرف، اللہ کو اپنی منزل بنا لیتے، اللہ کی رضاؤں کے لیے زندگی گزارتے۔ لیکن دیکھیں ہم جو زندگی گزار رہے ہیں وہ تو اپنی خوشی کے لیے گزار رہے ہیں۔ خوشیاں آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اب خوشیاں آپ کی نظر میں ٹھہر گئی ہیں، مادیات، میٹیریل آپ کی خوشی کا ذریعہ بن گیا ہے۔ پیسے بہت ہوں گے تو آپ خوش ہوں گے، بیویاں ہوں گی آپ خوش ہوں گے، بچے ہوں گے آپ خوش ہوں گے، شوہر ہوں گے، لڑکے والے آپ خوش ہوں گی کہ اچھا لڑکا مل گیا، اچھی لڑکی مل گئی، اچھا گھر مل گیا، اچھے پیسے مل گئے، اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، اچھے کھانے کھائے جا رہے ہیں، آپ پھر اتراتے ہیں۔ ابھی آ رہا ہے وہ مضمون، لیکن بات یہ نہیں ہے، یہ غلطی ہے اور بے وقوفی کی بات ہے، اور اصل جو سمجھ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم جھگڑا نہ کریں، اللہ تعالیٰ سے جھگڑے نہیں، بس اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اسی مقصد کو جان لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے پھر ہمارے پاس قرآن ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں، انہوں نے بالکل واضح طور پہ بتا دیا ہے، قرآن بالکل واضح ہے، تو قرآن پر ہم یقین کر لیں اور قرآن کی بتائی ہوئی منزل کو منزل بنا لیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے دار السلام کی طرف۔ سلامتی کا گھر کون سا ہے؟ جنت، دار السلام۔ تو اگر ہم نے اللہ کی بات کو سن لیا، سمجھ لیا اور اس پر یقین کر لیا، پھر تو ہمیں یہ کہنا ہوگا اور ہم ضرور کہیں گے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، اگر اس کو آپ غور و فکر سے سنیں اور اس پر سمجھنے کی کوشش کریں تو بہتر ہوگا، اور ان لوگوں میں سے نہ بنیں، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھگڑے میں مصروف ہیں۔ جھگڑا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جھگڑے یہ کس قسم کا، یہ عملاً اللہ کے مقصد حیات یا مقصد تخلیق سے ہم جھگڑا کر رہے ہیں۔ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس منزل کو ہم اپنا مقصد بنانے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ یہ تو عام، دیکھیں میں بالکل سلیس زبان میں یہ ایک بچہ بھی سمجھ رہا ہے، یعنی یہ دیکھیں ایسی بات ہے نا کہ اسکول میں آپ ایک بچے کو بھجوائیں اور بچہ سمجھدار ہو، مثال کے طور پہ آپ کلاس 8 میں بچے کو بھجواتے ہیں کہ بھئی تم نے پڑھنا ہے، 7th وہ پڑھ چکا ہے،
اب آپ کے علاقے میں ایک نیا اسکول کھلتا ہے اور اس میں کھیل کے میدان بھی ہیں اور کرکٹ کی اور ٹیبل ٹینس کے اور یہ سارے، اس میں جم بھی ہے. وہ بچہ یعنی ہوتے ہیں یہ ایسے اسکول تو ہوتے ہیں، لیکن وہ بچہ داخلہ تو لے لیتا ہے، فیسیں وغیرہ سب ہو جاتی ہیں، پھر وہ جم جانا شروع کر دیتا ہے. بھئی پہلے میں اپنی باڈی بلڈنگ کروں گا، یا مجھے تو باڈی بلڈنگ کی ضرورت ہے. اچھا، پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے تیراکی سیکھنی ہے، وہاں تیراکی بھی ہے. پھر وہ کہتا ہے یار میں نے گھڑ سواری بھی سیکھنی ہے. یعنی جس مقصد کے لیے آپ نے اس کو داخل کیا ہے وہ تو آپشنل باتیں ہیں، آپشنل ہیں، غیر نصابی سرگرمیاں ہیں. لیکن وہ کہتا ہے نہیں، نصاب کو تو میں نے پڑھنا ہی نہیں ہے، نہ میں نے کتابیں لینی ہیں اور نہ اس پہ سمجھنا ہے، نہ کلاسز اٹینڈ کرنی ہے، نہ استاد کی بات سننی ہے. میں نے تو جم جانا ہے، میں نے تو گھڑ سواری سیکھنی ہے، میں نے تو تیراکی سیکھنی ہے. یہ اصل ہو رہا ہے. آپ ہو سکتا ہے میری باتیں سن کے آپ کو یہ کچھ مذاق سا لگے نا، یا ہنسی آئے کہ بھئی یہ کیا اول فول بک رہا ہے. تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم اسی اللے تللے میں لگ گئے. پیسے جمع کرنے ہیں، اچھا گھر بنانا ہے، اور جناب شادی اچھی جگہ کرنی ہے، تعلیم اونچی سے اونچی کرنی ہے، اور اچھی نوکری چاہیے، اچھا کاروبار چاہیے. یہ ساری جو ہم اس اللے تللے میں، یہ تو ضروریات ہیں. میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ نہیں، یہ ضروریات ہے، مقصد تو یہ نہیں ہے. آپ نے اس کو مقصد حیات بنا لیا. الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ انا یصرفون. کیا تم نہیں دیکھتے ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں؟ کہاں وہ بھٹکائے جا رہے ہیں. اب دیکھیں بھٹکانے والی چیز کیا ہے. آپ کا ایک نفس خود آپ کو بھٹکا رہا ہے. یعنی آپ کی فطرت تو فطرت سلیمہ ہے. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. حق کی پکار، اللہ کی پکار آپ کی ضمیر میں رچی بسی ہے. مشکل کے وقت آپ کو اللہ یاد آ جاتا ہے، ویسے آپ بھولے رہتے. تو یہ بھٹک رہے ہیں ہم، اور ہمیں بھٹکا کون رہا ہے؟ ہمارا نفس ہے. انا یصرفون، کہاں انہیں کون بھٹکا رہا ہے، کہاں پھرائے جا رہے ہیں. یہ لفظ ہے، یعنی اس کی اپنی تو یعنی میں نے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنی فطرت تو میں نے اس کی ایسی نہیں پیدا کی ہے کہ یہ بھٹک جائے میرے راستے سے. اب کوئی اسے میرے راستے سے بھٹکا رہا ہے، تو اب وہ بھٹکانے والی قوتیں آپ دیکھیں، اور وہ آپ کی دشمن ہے. یہ نفس آپ کا دشمن ہے نمبر 1. عادہ عدوک نفسک الذی بین جنبیک. تمہارا دشمن نمبر 1 تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلو کے اندر ہے. پھر یہ معاشرہ ہمارا دشمن ہے. لوگ، رواج، لوگ کیا کہیں گے بھئی. یہ معاشرہ ہمارا دشمن ہے. بسا اوقات ہمارے ماں باپ ہمارے روحانی دشمن ہوتے ہیں، جسمانی نہیں، روحانی. ایک بچہ جو ہے بڑا ہو کے داڑھی چھوڑنا چاہتا ہے اور اچھے لوگوں سے کی صحبت میں رہنا چاہتا ہے. یہ تم کن چکروں میں پڑ گئے ہو؟ چھوڑو یہ ملاؤں کی صحبت کو، چھوڑو، یہاں لگو، اپنے مستقبل کو دیکھو. دنیا بناؤ اپنے لیے. جورو کو کیا کھلاؤ گے؟ اپنی مستقبل کی سوچو. دنیا میں آگے بڑھو، دنیا حاصل کرو، اونچے اونچے مقام پیدا کرو، اپنے لیے حاصل کرو. تو یہ ہمارے دشمن ہیں سامنے کا. بسا اوقات ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو بعض اوقات تمہارے ازواج جوڑے، یعنی بعض اوقات شوہر دشمن ہو سکتا ہے بیوی کی روحانیت کا یا روحانی زندگی کا. بعض اوقات بیوی شوہر کے لیے دشمن ثابت ہوتی ہے کہ وہ جس راستے پر شوہر ہے اس سے وہ ہٹانا چاہتی ہے. بعض اوقات اولاد جو ہے وہ یعنی سیدھے راستے سے انسان کو بھٹکا دیتی ہے. ایک تو وہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں اپنی اولاد سے، پھر وہ اولاد کی محبت آپ کو، پھر وہ جب جوان ہو جاتی ہے پھر ابو چھوڑیں، یہ سب کو چھوڑیں، اپنے یعنی کاروبار کو سنبھالیں.
نوکری کو دیکھیں، چھوڑیں ان سارے چکروں کو. تو یہ ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم، ان سے بچو. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تو اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک جگہ نہیں کافی جگہ فرمایا ہے کہ تمہاری انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مال بھی ہمارا دشمن ہو سکتا ہے. سامنے کرام عام طور پہ جو مالی ہم وہ کرتے ہیں نا، یعنی مالی طور پہ جو مال ہمارے پاس ہوتا ہے، بعض اوقات کسی کے پاس مال ہوتا ہے یا حرص دنیا ہی، مال نہیں ہوتا لیکن وہ حرص دنیا، حرص مال و دولت کی محبت جو ہے، اس کے لیے وہ محبت دشمن ثابت ہوتی ہے اس کی روحانی زندگی کے لیے. یہ ساری چیزیں ہیں سامعین کرام، بالکل واضح طور پہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کون ہمیں بھٹکا رہا ہے. ہاں اچھا، اب آگے چلتے ہیں سامعین کرام. لفظی ترجمہ الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف یعلمون. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کتاب کی تکذیب کی، اور وبما ارسلنا به رسلنا، اور جن کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا تھا. یعنی جن لوگوں نے کتاب کو بھی جھٹلایا، اور وبما ارسلنا به، اور ان نشانیوں کو بھی جن کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھجوایا تھا. یعنی کیا مطلب؟ یہ وہی یعنی تسلسل ہے، یہ آیت جو ہے پچھلی آیت کا تسلسل ہے، اور ان لوگوں کی تفصیل بیان ہو رہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں جھگڑا کرتے ہیں. اور تھوڑی سی تفصیل ہے، یہ کون لوگ ہیں کہ جو کتاب اور رسول کو جھٹلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمانے جلد ان کو لگ پتہ جائے گا. فسوف یعلمون. اب دیکھیں اس آیت میں تھوڑا سا اگر ہم غور و فکر کریں، تکذیب کتاب اور تکذیب رسول میں تکذیب رسول میں آج ہم پوری محنت اور جد و جہد سے مصروف ہیں. کتاب کو تو ہم نے جھٹلا دیا ہے، بالکل سیدھی سادی بات ہے. کتاب قرآن کتاب ہدایت ہے، ہم اس سے ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہے. من حیث القوم، آپ دیکھ لیں کتاب کو تو ہم نے کب کا چھوڑ دیا ہے. جب سے سقوط بغداد ہوا ہے ہم نے کتاب کی روح کو چھوڑ دیا ہے. اور آپ دیکھیں جب ہلاکو نے حملہ کیا تھا تو وہ اس وقت سنی اور شیعہ کے جھگڑے تھے دربار میں، ویسے عوام میں بھی تھے، ظاہر ہے وہ سارے اس یعنی تفرقہ بازی میں مصروف تھے. آج بھی وہی تفرقہ بازی ہے، ایک فرقہ دوسرے فرقے کو کافر سمجھتا ہے اور اس سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے. ہاتھ ملانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. ہاتھ ملانا مطلب یہ ہے کہ اس کا عزت اور احترام یہ ہم ایک دوسرے کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تفرقہ بازی بری طرح یہ قوم جو ہے تفرقوں میں مصروف ہے. اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، نہ میرا اس تفرقہ بازی سے کوئی تعلق ہے، نہ میں رکھنا چاہتا ہوں. لیکن تکذیب کتب، تکذیب کتاب، الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسلنا، وہ دلائل، وہ دعوت جو دعوت دے کے رسولوں کو بھجوایا گیا ہے، ہم اس کی تکذیب میں مصروف ہیں. دیکھیں یہ آیات جو ہیں میں آپ کو دوبارہ بتاؤں، یہ مشرکوں کے لیے نہیں ہے، کافروں کے لیے نہیں ہے. اگرچہ اس کا نزول مشرکانہ دور میں ہوا ہے، 5 نبوی اس آیت اس صورت کا نزول ہے، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے بالکل ہم پر یہ سیٹ آ رہی ہیں، 100% سیٹ ہے. کتاب کی تکذیب میں ہم مصروف ہیں. دیکھیں کتاب کو، اس قرآن کو ہم اپنا ملکی قانون بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ دیکھ لینا چور کے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ نہیں، چور مرد ہو یا عورت ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو. فاقطعوا ایدیہما، آج
70 سال میں کسی ایک چور کے آپ نے ہاتھ کاٹے؟ نہیں. زانی کو سزا دو سر عام. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. ان کی ایک گروہ جو ہے ان کا نظارہ کرے ان کی سزا کا. آپ نے کسی ایک گروہ کو سر عام سزا دی ہے؟ نہیں. تو یہ تو میں نے مثالیں دی. سود کی لعنت آپ جاری اور ساری رکھنا چاہتے ہیں. کرپشن کو آپ نے مال حلال سمجھ لیا ہے. سرکاری افسران، ہر محکمے کے افسر نے اس کو حلال مال قرار دے. رشوت کو حلال سمجھتے ہیں ہم، حلال سمجھ کے شیر مادر کی طرح اسے کھاتے ہیں حرام مال کو. یہ تکذیبی کتاب نہیں تو اور کیا ہے سامنے کا؟ حضور کا اتباع کرنے کے لیے یہ قوم تیار نہیں ہے. اتباع رسول. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو. تو وہ اتباع کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. آپ دیکھ لیں اپنے اشرافیہ کو، جن کو آپ پروٹوکول دیکھتے ہیں اور جھنڈے والی گاڑیاں اور یہ 10-20 گاڑیوں کے جلوس میں جب یہ لوگ جاتے ہیں تو کیا یہ متبعین سنت رسول ہیں؟ نو، نہ ہیں نہ کرنا چاہتے ہیں. حضور کا اتباع یہ قوم نہیں کرنا چاہتی. من حیث القوم، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہیں کرنا چاہتے بلکہ جھگڑے میں مصروف ہیں. حضور نے ہمیں ایک نمونہ دیا ہے، ایک اسوہ حسنہ ہے ان کا. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، عملاً ہم یہ کہتے ہیں زبان حال سے کہ اے رسول آپ کا جو طرز زندگی ہے وہ معاذ اللہ آج نہیں چلے گا. ہم دیکھیں خوب مزے سے اپنے آپ کی سنت کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں. مجال ہے جو ہم پہ آنچ آ جائے. یہ تکذیب رسول ہے. دعوت، رسول کی دعوت کو جھٹلا رہے ہیں. رسول کی دعوت قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعن. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرا تو مشن فقط صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں. میں اور میرے پیروکاروں کا یہی طریقہ ہے. تو ہم کہتے نہیں، ہمارا مقصود تو دنیا ہے. یعنی زبان حال سے ہم کہہ رہے ہیں. زبان قال سے تو وہ کلمہ پڑھتے ہیں اور زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہمارے دل و نگاہ مسلمان نہیں ہیں. ہمارے دل و نگاہ جو حق سے غافل ہیں، حق سے ہم نے آنکھیں پھیر لی ہیں. اللہ کی یاد سے ہمارے دل غافل ہے اور اسی غفلت میں ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں. دنیا کی محبت میں، دنیا کی حرص میں، دنیا کی لالچ میں، اسی تگ و دو میں ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں. دولت، عزت، شہرت، ہر ایک کے اپنے اپنے وہ ہوتے ہیں. بعض شہرت کے طالب ہوتے ہیں، بعض دولت کے طالبین تو آپ کو بہت مل جائیں گے جن کا مقصود ہی دولت ہے. بس میری تمام زندگی، موت اور اوڑھنا بچھونا دولت کے لیے ہے اور کوئی اس میں شریک ہی نہیں ہے اور کچھ مجھے چاہیے ہی نہیں سوائے دولت کے. یہ اکثر لوگ ہم نے اپنے زبان حال سے یہ کہتے ہیں. آپ کو ایسے یعنی اس معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ مل جائیں گے جو صرف ظاہر دنیا کے طالب ہے. یہ بہت بری بات ہے، لیکن اس کا انجام جو ہے سامعین کرام ہم کو خود بھگتنا ہوگا. یہ اتنی بات یاد رکھ لیں، اللہ والوں کا کچھ نہیں بگڑنا. وہ تو اپنا حق ادا کیے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھجوا دی ہے، اپنی ذمہ داری اس نے. اب علماء جو ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں. اب عوام اگر ان کی باتوں پر کان نہ دھریں اور ان کو نشانہ تضحیک بنا لے، ان کی باتوں کا مذاق اڑائیں، تو پھر یہ ہے کہ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، جلد ان کو لگ بتا جائے گا. دیکھیں بہت خطرناک انداز میں اللہ تعالیٰ دھمکی دے رہے ہیں، اور یہ دھمکی صرف دھمکی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. جلد ہی ہمیں اپنے اعمال کا انجام پتہ لگ جائے گا.
نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی سامعین کرام آپ دیکھ لیں کہ پریشانیاں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گی، ہمیشہ آپ ایک پریشان حال زندگی گزاریں گے، اطمینان، قلبی سکون اور اطمینان نہیں ہوگا آپ کی زندگی میں۔ یہ میری بات آپ لکھ لیں، اور میری بات نہیں ہے، یہ قرآن کی بات ہے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا اس کی معیشت، اس کا جو جینا ہے میں دوبر کر دوں گا، پریشان ہوگا، پریشان حال ہوں گے ایسے لوگ۔ تو ان کو جلد پتہ لگ جائے گا، نہ صرف دنیا میں، نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی سامنے نکلا۔ تو بہرحال یہ علم ترا، پھر میں دوبارہ تھوڑا سا آپ کو یہ دہرا دوں، کیونکہ ان حالات میں ہم خود بری طرح گرفتار ہیں۔ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے مقصد حیات سے عملاً اس کی مخالفت میں لگے ہوئے ہیں۔ ہماری زندگی اس کے لیے وقف ہے کہ ہم اللہ کا پیغام نہیں سنیں گے، نہ مانیں گے، نہ رسول کی دعوت پہ کان دھریں گے، نہ قرآن کو میں اپنے لیے ہدایت ڈھونڈیں گے، بلکہ ہم تو اپنی مرضی سے دنیا کو منزل بنا کے اپنی مرضی سے زندگی گزارتے رہیں گے۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ انا یصرفون الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا بہ رسلنا فسوف یعلمون۔ جناب اب ترجمہ سنا دیں۔ الم تر الی الذین، کیا نہیں دیکھتے تم ان لوگوں کو، یجادلون فی آیات اللہ، جو جھگڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے بارے میں، انا یصرفون، کہاں یہ بھٹکائے جا رہے ہیں۔ الذین کذبوا بالکتاب، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھٹلا دیا کتاب کو، وبما ارسلنا بہ رسلنا، اور ان دلائل کو بھی جو دے کے بھجوائے گئے ہمارے رسول، جس کو دے کے بھجوائے گئے ہمارے رسول، فسوف یعلمون، جلد ان کو پتہ لگ جائے گا، یہ جان جائیں گے، یعنی اس کا انجام ان کو جلد ان کے سامنے آئے گا۔ سامعین کرام اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّىٰ يُصْرَفُونَ Have you not observed those who dispute regarding God's revelations, how they have deviated? الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ Those who call the book a lie and what we sent our messengers with, they will surely know. سامعین کرام اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔